بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ محبت عربی زبان کا لفظ ہے اور اظہار چاہت کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ محبت کا ماخذ حب ہے، جس کے معنی بلند ہونا، نمودار ہونا، استقلال، ڈٹے رہنا اور جمے رہنا کے ہیں۔ یعنی جس رشتے یا تعلق سے محبت، چاہ یا انس دل میں پختہ ہو جائے، اس کے معاملے میں مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو پائے استقلال میں لغزش نہ آئے۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ دل میں محبوب کے علاوہ ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔ شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت یہ ہے کہ محب اپنے صفات سمیت فنا ہو جائے اور محبوب کی ذات باقی رہ جائے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ محبت کیا چیز ہے؟ فرمایا، اپنی تمام خواہشات اور ارادوں کو مٹا دینا، تمام حاجات و صفات کو جلا دینا اور اپنے آپ کو احکام الہی کی اطاعت کے سمندر میں ڈبو دینا۔ محبت الہی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہر ایک پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت فرض ہے اور یہی محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ! جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی محبت کی اصل حقدار صرف اللہ پاک کی ذات ہے، جو صاحب عزت و عظمت، جلال و شان کبریا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی محبت کا دم بھرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان اللہ کی پہچان کے معاملے میں جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومنوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ایمان لائے اللہ کے لیے ان کی محبت شدید ہے۔ شدید محبت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پاک سے محبت کے معاملے میں انسان اپنے نفس، روح اور مال و دولت کی محبتوں کو مکمل طور پر قربان کر دے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن متظلہ الاقدس فرماتے ہیں، میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ موجودہ پرفتن دور میں کہاں ڈھونڈے مرشد؟ قادیانیت کا فتنہ بھی پھیلا ہوا ہے اور نام نہاد ٹھگ بابے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، اور جو درویش ولی اللہ ہیں ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، تو ان حالات میں کیا کریں؟ عزیز سامعین، جواب غور سے سنیے۔
ہم نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر، نبی اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہم نے زبانی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پر بغیر کسی مشقت و محنت کے دین اسلام نصیب ہو گیا۔ عزیز سامعین، ہم نے کلمہ پڑھا ہے مگر اپنے نبی کو اپنا روحانی مرشد تسلیم نہیں کیا۔ مرشد سے روحانی فیض لیا جاتا ہے اور مرشد کی خدمت کی جاتی ہے۔ آپ روزانہ درود شریف پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کریں، اور ہم اپنے اوپر لازم کر لیں کہ روزانہ 3 تسبیح یا 5 تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے۔ زندگی کے اعمال میں سنتوں کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور دن بھر میں جو بھی نیک اعمال کریں، درود شریف پڑھیں سب رات کو سوتے وقت۔ ان تمام نیک اعمال درود پاک کا ثواب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ بھیج کر سو جائیں۔ آپ پھر کچھ دنوں میں محسوس کریں گے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ایک خاص روحانی تعلق جڑ گیا ہے، اور اس کی حلاوت، اس کی لذت، اس کی تجلی آپ کو اپنے وجود میں محسوس ہوگی۔ جب آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کی نفی کرتے ہیں، اور جب نفس کی نفی ہوتی ہے تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کی محبت کو قبولیت کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ آپ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پہنچ گئے تو اللہ کی جانب آپ قبول ہو گئے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی ہے۔ آپ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی مرشد دل سے مان لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا روحانی تعلق مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام مسلمانوں کے حقیقی مرشد ہیں۔ ہمیں بس اپنے اس مقدس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ بابا اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔